ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین عظام اور گھروں میں بیٹھے ہوئے حضرات، پہلے تو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلام مضمون اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم، بڑا عظیم احسان اور خصوصی فضل اہل سنت و جماعت پر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ سال کے ایام میں ایسے ایام ہمارے لیے رکھے کہ جن کے دن اور رات، جن کی ہر گھڑی اور ہر ساتھ ہم نے اس کے حبیب کریم نبی رؤوف رحیم بأنفسنا هو وبآبائنا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام کر سبحان اللہ. یہ مبارک ساعات ماہ ربیع الانوار، ربیع الاول شریف کی مبارک ساعات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء کی سوچیں یہی ہوتی ہیں کہ حضور کے کیا کیا فضائل بیان کیے. عوام اہل سنت ان تفکرات کے ساتھ محافل میں شریک ہوتے ہیں کہ علماء کرام کیا کیا وہاں بیان کریں، حضور کی کیا نئی نئی فضائل اور کیا حضور کی نئی نئی شانیں ہمارے سماعتوں میں، ہماری سماعتوں کو شرف بخشیں گی اور ہمارے دلوں کو کیف و سرور عطا فرمائیں گی. سبحان اللہ.
حضرات کرام بفضلہ تعالی اللہ نے فرما دیا ہے کہ وذکرہم بایام اللہ، اے میرے حبیب، اے رسول اکرم، اے سرور عالم، اے حبیب دو عالم، بتا دیجئے اپنے امتیوں کو، بعد میں آنے والوں کو وہ دن بتا دیجئے جو اللہ کے دن، اللہ کے دن انہیں یاد دلا دیجئے، وذکرہم بایام اللہ، انہیں آگاہ فرما دیجئے اللہ کے دنوں کے متعلق۔ آپ بتائیے اللہ جسے اپنا دن کہتا ہو وہ کون سا دن ہو؟ جسے اللہ نے اس ترکیب اضافی سے بیان فرمایا کہ یوم اللہ، وہ دن اللہ کا دن کون سا دن ہوگا؟ آپ دیکھیے اللہ جسے اپنا دن کہتا ہے وہ دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اللہ جسے اپنا دن کہتا ہے وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ اللہ جسے اپنا دن کہتا ہے وہ دن ہے جس دن حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے دن ہے۔ اللہ کا دن وہ ہے جب فرعون غرق ہوا، اللہ کا دن وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کا دن کیا وہ نہ ہوگا؟ یہ جو میں نے ابھی جن ایام کا ذکر کیا یہ وہ ہے جن کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، جن کو کوئی گروہ جن کا منکر نہیں ہو سکتا یوم اللہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو آپ بتائیے کیا وہ دن اللہ کا دن نہ ہوگا جب وہ اپنے حبیب کریم کو ہماری آغوش میں دنیا کی دے دے گا؟ سبحان اللہ۔ کیا وہ دن اللہ کا دن نہ ہوگا جب وہ اپنے حبیب کریم سے اس امت کو مشرف فرمائے گا؟ تو آپ بتائیے اس دن کا یاد دلانا ہم پر اس آیت کے نظریے میں فرض ہوا یا نہیں؟ کیا ہم لوگوں کو یہ دن یاد نہ دلائے کہ اس دن اللہ کے حبیب یہاں تشریف لائے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، ہم علماء اہل سنت پر فرض کر دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن عوام اہل سنت کے دلوں میں ڈال دیں، ان کی عظمتیں ان کے دلوں میں اجاگر کریں۔ حضرات کرام، یہ اہل سنت ہی پر اللہ کا فضل ہے جو ان ایام کو بڑے مبارک طور پر مناتے ہیں، ان کا انعقاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جنہیں ان ایام سے بھی اختلاف ہے، جو ان میں منعقد شدہ محافل سے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ ان کی جناب عالی میں بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضور والا اگر غور فرمائیے تو کیا حضور کا دن منانے میں بھی کبھی اختلاف رہا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گروہ ایسا ہو جو کہے کہ جی مجھے حضور کے ذکر کے لیے کوئی محفل نہیں منانی؟ معاذ اللہ، نہ صحابہ نے ایسا کہا ہے کہ حضور کے کا دن نہ منایا جائے، نہ صحابہ نے ایسا کہا ہے کہ حضور کے ذکر کی محفل نہ منائی جائے، اور نہ صحابہ کا کوئی ایسا قول ہے کہ اس خاص دن میں کوئی محفل منعقد نہ کی جائے۔ سوال والا کہتا ہے کہ صحابہ نے منائی بھی تو نہیں، ہم کہتے ہیں تم جو نہیں مناتے انکار کرتے ہو، انکار کے لیے بھی وحی کی دلیل پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ نہ کردن چیزیں دیگر وہ منع فرمودن چیزیں دیگر۔ حضرت شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں نہ کرنا اور ہے، منع کرنا اور ہے۔ انہوں نے جو نہیں کیا تو وہ کسی اہم کام میں مصروف تھے، اس سے زیادہ دواعی اور موانع ان کے موجود تھے کہ وہ اس کام کے علاوہ کوئی کام کریں۔ اب جو ہم منا رہے ہیں تو کوئی معنی نہیں ہے، ہم حضور کے ذکر کے لیے فارغ البال بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو جہاد میں مضبوط تھے، دین کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور دین کا گلستان سرسبز کرنے کے لیے۔ اب جب گلستان پوری طریقے سے کھل اٹھا ہے اور اس کے پھول مسکرانے لگے ہیں تو اب آپ بتائیے کیا وہاں خوشبو نہ ہو؟ یہ تو انہیں کے لگائے ہوئے گلستان کی خوشبو ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو صحابہ کے گلستان کی خوشبو ہے۔ حضرات کرام، میں چھوٹی مثال سے
سے بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں کہ ایک آدمی کے گھر میں آگ لگا، اس نے اس کے جو بچے تھے وہاں سے اس نے اپنے بچے نکالے اور جو اس کا خزانہ اور پیسہ وہاں رکھا تھا وہ سب جل کر بھسم ہو۔ ساتھ والے گھر میں جب آگ لگ گئی تو ساتھ والے گھر والا کھڑا رہا، اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں، کوئی انسان وہاں ایسا نہیں تھا کہ آگ سے جل جائے، اور اس کے گھر میں پیسہ تھا، مال تھا، اس کی دولت تھی، اس نے اس دولت کو ہاتھ رکھنے لگا۔ کسی نے کہا کیوں کھڑے ہو اپنی دولت نہیں نکالتے؟ کہا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کہ میں گھر جاؤں اور اپنی دولت نکالوں؟ کہا کیوں؟ کہا مجھ سے زیادہ سمجھدار آدمی تھا یہ، جس نے اپنے بچے نکالے دولت نے نکالی، تو اب میں بھی دولت نکالوں گا تو کیا بے وقوف نہ لگوں گا؟ اب اس کی یہ دلیل احمقانہ دلیل آپ دیکھیے کہ اس کے گھر میں تو بچے تھے، اس لیے اس نے دولت چھوڑ کر بچے نکالے، اور اس آدمی کے گھر میں بچے نہیں تھے، اس نے اس کے دیکھا دیکھی اس کے نہ کرنے کو دلیل بناتے ہوئے، اس کے نہ کرنے کو دلیل بناتے ہوئے اپنے بچے، اپنے جو اس کا مال دولت کی وہ آگ میں جلا دی۔ تو نہ کرنا کوئی شے نہیں ہوتا۔ الترک لیس بحجۃ فی شرعنا لا یقتضی منعا ولا ایجابا۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ ترک اور چھوڑنا ہماری شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ الترک لیس بحجۃ، اس کو دلیل کے طور پر کوئی پیش نہ کرے، یہ دلیل نہیں بن سکتی، نہ کرنا کوئی دلیل نہیں، منع کی دلیل دکھا دو تو صحیح۔ محفلوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ محفل حضور نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، تبع تابعین نے نہیں کی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کا خط بھی صحابہ تابعین و تبع تابعین نے نہیں بنا کر چھاپا۔ اگر کسی خط کا کوئی ثبوت قرون اولیٰ میں پیش کر دیا جائے تو فبہا، ورنہ تو پھر آپ خود ہی ایسا کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا۔ حضرات کرام، یہ تو وہ دکھ بھری باتیں تھیں جو عموماً بات کے آغاز سے پہلے ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ جب آپ ان کا بھی کوئی رسالہ پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ محفل میلاد کے خلاف لکھا ہے تو یقیناً پھر آپ کے دل میں ٹھیسیں اور آپ کے دل سے آوازیں آنے لگتی ہیں، آپ جو ہیں اوور ہو جاتے ہیں اور غصے میں آپ لال پیلے ہونے لگتے ہیں۔ تو حضرات کرام، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند فرمایا، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس آیت کا کوئی مصداق بھی ہوگا اس دور میں یا نہیں؟ ہر آیت جو اتری ہے اس کا کوئی مصداق ضرور ہے، کسی متعلق ضرور اتری ہے، اور یہ آیت کہیں نہ کہیں ضرور صادق آتی ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند فرمایا ہے، تو آپ بتائیے وہ ذکر کی بلندی کہاں ہے؟ وہ کہاں دکھائی دے رہا ہے اللہ کا ذکر کا بلند کرنا؟ وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا سوائے محفل میلاد۔ آپ کو حضور کی ذکر کی بلندی نظر آئے گی تو وہ آپ کو محفل میلاد میں نظر آئے گی، جس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہزارہ لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، بڑی محبت سے شرکت کرتے ہیں، خواتین بڑے پیار سے اس محفل کو سجاتی ہیں اور اس کے لیے کھانے پکاتی ہیں، اور حضرات اس میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، اور خوشبو لگا کر نہا دھو کر بڑے پاکیزہ و مطہر ہو کر روحانی طہارت پانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مصداق اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا، وہ آپ کو اسی محفل میں ملے گا۔ ہمارے حضرت شاہ بخیر قدس سرہ العزیز جو اپنے دور کی بڑی عظیم شخصیت تھے، آپ نے اس متعلق کچھ شعر کہے ہیں، پہلے میں وہ آپ کی نظریں سماعت کروں کہ جس گھر میں ذکر مولد خیر البشر ہوا، عالی زیادہ قصر فلک سے اگر ہوا، جس گھر میں ذکر مولد خیر البشر ہوا، عالی زیادہ قصر فلک سے اگر ہوا، کیوں کرنا ہو کہ اس شہ والا کا ذکر ہے جس کا وزیر
جس کا گزر ہوا، وہ شاہ جس کے سائے احسان کے روبرو، شرمندگی سے برقرار ابر تر ہوا، وہ جس کے آستانے اولیاء کے سامنے افسانہ بہشت بری مختصر ہوا، وہ جس کے آستانے اولیاء کے سامنے افسانہ بہشت بری مختصر ہوا، ہم لوگ کیوں نہ اس پہ فدا اپنی جا کریں، جب سجدہ گاہ حور ملائک گزر ہوا، دیوار و در وہاں کے ہوئے خال روئے عرش، اور سائے نور دیدے اہل نظر ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ وہ محفل ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ سے اختلاف کرنا، ذکر مصطفیٰ کی محفل سے اختلاف کرنا، ذکر خدا کی محفل سے اختلاف کرنا، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہمارے ائمہ نے لکھ دیا ہے کہ آئین ہی ذکر خدا ہے، اور جو محفل ذکر مصطفیٰ کے لیے منعقد کی جائے گی علیہ التحیت والثناء، وہ بھی آئین ہی ذکر خدا کے لیے منعقد کی گئی۔ تو آپ دیکھیے، میں نے ایک دلیل اس وقت آپ کے سامنے پیش کی۔ دلیل کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں دو مقدمے ہوتے ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو صغرا علمی زبان میں کہا جاتا ہے، دوسرے کو کبرا کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ محفل جو ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، اس کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ محفل ذکر مصطفیٰ کی، ذکر خدا کی محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ محفل ذکر خدا ہے، اور پھر ہم اپنا دوسرا مقدمہ اور دوسری بات یہ پیش کرتے ہیں کہ ہر ذکر خدا میں ملائکہ کرام کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول، اللہ کی رحمتوں کا ورود ہوتا ہے، اور ہر محفل ذکر خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا موجب قرار پاتا ہے۔ آپ پھر سنیے، میں نے دو باتیں کی، یہ محفل ذکر مصطفیٰ، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ محفل ذکر خدا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہر محفل ذکر خدا محبت ملائکہ خدا ہے، ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے، جائے ورود رحمت الہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا اس بارے میں اللہ کی رضا نازل ہوتی ہے، اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ہماری اس دونوں باتوں کے ثبوت میں احادیث موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا یہ دعویٰ کیسے حق تک پہنچے گا، پایا اس بات تک پہنچے گا کہ یہ محفل ذکر خدا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم سب الحمدللہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اور ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کا کوئی بھی حسن، آپ کا کوئی بھی جمال، آپ کی کوئی بھی شان، آپ سے منسوب کوئی بھی کمال، اور آپ سے نسبت یافتہ کوئی بھی بات ہو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اللہ کے مخلوق ہیں، ان کی ہر شان، آپ کا ہر حال، آپ کا ہر کمال، آپ کا ہر جمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کی دین ہے۔ اس کے خلاف کوئی اہل سنت عقیدہ نہیں رکھتا، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو دیکھیے کہ جب ہم محفل میں ذکر کرتے ہیں تو بھی یوں کہتے ہیں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اللہ نے حضور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی، اللہ نے ان کی وہ شان بلند فرمائی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ہم نے ان کا یوں ذکر بلند کیا، ہم نے ان کا یوں ذکر بلند کیا۔ تو دیکھیے کہ محفل میں بیان کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ حضور کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی، اس دنیا میں یہ مرتبہ دیا، اس دنیا میں وہ مقام عطا فرمائے گا، یعنی ہم
جو بات بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے منسلک کر دیتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ کی عطا سے، اللہ کی دین سے، اللہ کے عطا کر دینے سے اس کا تعلق کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور بھی مخلوق ہیں، ان کی ہر شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ایسا ذکر اللہ نے اپنا ایسا ذکر کہیں قرآن میں کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو دیکھیے یہ بیان، یہ طرز بیان خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ بھی ایسے طرز بیان کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ اور ہم بھی اپنی محافل میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی، حضور کو یہ شان عطا فرمائی، قیامت میں یوں حضور کو شان دے گا، اور آج حضور کی یوں مراتب و مقام بلند کیے۔ اور اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو دیکھیے یہ طرز کلام یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ طرز کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ طرز بیان خود خداوند تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرز بیان سے، اس طور بیان سے قرآن کریم میں اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے کہ اس کی ہر شان کو پہلے اپنے آپ سے نسبت دے کر اور ضمن میں اپنی شان بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کی ہر شان کا بیان متضمن ہے مصطفیٰ کریم کی شانوں کا، اور حضور کی ہر شان کا بیان مستلزم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں کا۔ اب یہ مولانا نیاز کچھ زیادہ منطق پڑھ لیتے تو دلالت تضمنی اور دلالت انتظامی پر ان کو خوب شعور حاصل ہوتا، یہ آپ کو سمجھا چکے ہوتے، مجھے سمجھانے میں اس کی تکلیف نہ ہوتی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بیان، اپنی عظمت کا بیان نعت شریف کے پیرائے میں کرتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے کیا وہی رب ہے جس نے ہم کو، جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدا۔ تو حمد انہوں نے نعت کے پیرائے میں لکھی، اور یہ اسلوب قرآنی ہے۔ خود قرآن میں جو اللہ تعالیٰ اپنی حمد، اپنی مدح و ثنا کرتا ہے تو اس میں وہ مدح و ثنا سورہ کریم علیہ التحیۃ و ثنا کی نعت کے ضمن میں کرتا ہے، کرتا حضور کی نعت ہے۔ بیان اللہ یہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو شب اسرا بہت تھوڑی گھڑی میں اپنے پاس بلایا اور ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی، تمام آسمان دکھائے، جنت و دوزخ کی سیر کرائی، سب کچھ دکھایا، اپنی ذات سے مشرف فرمایا۔ یہ سب کچھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے تو ضمن میں اپنی ثنا بھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ جب اللہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تو فرما دیتا ہے هو الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو ہدایت اور کتاب اور قرآن اور ایمان کے ساتھ بھیجا۔ تو دیکھیے حضرات کرام کہ میلاد کا یہ اسلوب، یہ طرز، یہ سنت خدا بندی ہے۔ خدا بھی اسی طریقے سے اپنا ذکر کرتا ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں تعلیم کر دیا ہے، یوں ہی ہم بھی حضور مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ثابت ہوا کہ یہ محفل ذکر خدا ہے۔ خدا جس طرح اپنا ذکر کرتا ہے اس طرح ہم بھی حضور کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں دو سوال وارد ہوتے ہیں، دو باتیں رہ جاتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ آپ نے اس کا نام میلاد النبی کیوں رکھا؟ اگر یہ محفل ذکر خدا ہے تو آپ اس کا نام پھر ذکر خدا رکھیں، محفل ذکر الہی رکھیں،
محفل ذکر خداوندی رکھیں. آپ نے اس کا نام کیا میلاد النبی رکھا ہوا ہے؟ کیا محفل میلاد رکھا ہوا ہے؟ آپ اس کا نام شان مصطفیٰ کانفرنس کیوں رکھتے ہیں؟ آپ تو اس کا نام اللہ کے ذکر کی مناسبت سے کوئی نام رکھیں. ایک یہ سوال. اور دوسرا یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ جی جو یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کا ذکر کی طرف خیال نہیں جاتا، وہ حضور کی مد و ثنا کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف اس کا خیال نہیں جاتا، تو آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے. آپ اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی یہ محفل ذکر خدا ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں. اگر آپ اسے محفل ذکر خدا کہہ رہے ہیں تو اس کا نام میلاد النبی کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نام بھی اسی مناسبت سے رکھیں. سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے دل و دماغ میں ذکر الہی کا کوئی کانسیپٹ اس لمحے نہیں ہوتا. اور تیسرا سوال یہاں یہ وارد ہوتا ہے کہ یہاں آپ حضور کی ولادت پر خوشی بھی تو ساتھ کر رہے ہیں. حضور کی ولادت پر آپ خوشی کر رہے ہیں. یہ خوشی کا پہلو کہاں سے درمیان میں ذکر کیا آ گیا؟ یہ حضور کی ولادت پر خوشی کا پہلو کہاں سے آیا؟ تو ان تینوں سوالات کے جواب آپ مختصر سنیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی خیر کے کام کو جیسے بفضلہ تعالی ہم اس وقت سب اکٹھے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ذکر الہی میں ہیں، ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں ہیں، اگر اس کا آپ کوئی مبارک سا نام رکھ دیں، میلاد النبی اس کا نام رکھ دیں، محفل میلاد رکھ دیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ نام محفل میلاد کا نام محفل ذکر سے کوئی مخالفت رکھتا ہے؟ کیونکہ محفل میلاد ہم ثابت کر چکے کہ عین محفل ذکر خدا ہے. محفل میلاد اس کا نام رکھیں یا محفل ذکر الہی اس کا نام کوئی بھی رکھیں آپ اس کا اس مناسبت سے، وہ نام جو ہے یہ تو صرف مغالطہ کی بات ہوئی کہ آپ اس کو پھر ذکر الہی کا نام دیں. ہم کہہ رہے ہیں میلادی پڑھنا بھی تو حضوری کا ذکر ہے اور حضور کا ذکر خدا ہے. تو اگر ہم نے اس کا نام ذکر میلاد رکھا ہے، محفل میلاد رکھا ہے، تو گویا ہم نے اس کا نام محفل ذکر خدا رکھا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور دوسری بات یہ کہ جی اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں حدیث شریف آپ نے شاید نہیں پڑھی. حدیث میں ایسا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ وہ جو لوگ اللہ کا ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، وہ جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. ملائکہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے تھے جو اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ کسی ذاکر سے اپنے باطنی اور ظاہری کچھ کام ہے وہ نکلوائیں اور اپنے معاملات دنیاوی ان سے سلجھائیں. وہ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے. اللہ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ قوم ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو بھی بخش دیتا ہے جو محفل ذکر میں ذکر کی نیت ہی سے نہیں بیٹھتے. یہاں تو یہ شخص ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھا ہے، صرف اتنا اس کے ذہن میں نہیں، وہ لا علم ہے کہ محفل ذکر خدا، محفل ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے. یہ لا علمی اس کو کمالات سے محروم کیسے کرے گی؟ یہ لا علمی اس کو فیوزات و تجلیات سے محروم کیسے کرے گی؟ جبکہ وہ بھی محروم مطلق نہ رہا جو سرے سے ذکر ہی کی نیت سے نہیں آیا. یہاں تو وہ حضور کے ذکر کے لیے بیٹھا ہے، حضور کی شان سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے، اور اسی نیت سے وہ یہاں بیٹھا ہے. جس کی سرے سے کوئی نیت ہی نہ تھی اللہ نے تو اسے بھی محروم نہیں کیا. میں منکرین میلاد سے کہتا ہوں کہ تم ذکر مصطفیٰ والے کو کیسے محروم کرو؟ سبحان اللہ. اور حضرات کرام، تیسرا سوال جو یہاں وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اس میں ساتھ میں سرور اور خوشی کا پہلو رکھتے ہیں. یعنی آپ ذکر تو کر رہے ہیں، مان لیتے ہیں، مگر آپ نے ساتھ لحاظ سرور اور خوشی کا کیا ہوا ہے. یہ خوشی کا لحاظ ساتھ کرنا ناجائز ہے.
اس وجہ سے یہ محفل ذکر خدا نہیں ہوئی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی خیر کا کام کریں، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ صدقہ کریں، اب اس زمین میں آپ صدقہ کرتے ہوئے خوش ہوں گے یا نہیں؟ اگر خوش ہوئے تو کیا صدقہ آپ کا قبول نہیں ہوگا؟ کوئی بیوقوف اس کا قائل ہو سکتا ہے کہ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر صدقہ کرنے میں اگر خوشی کا پہلو پایا گیا تو صدقہ نہ رہا؟ ان کی بات ہے کرنے کی. اگر ہم حضور کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں اور اس خوشی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور حضور کے گن اور تمام انبیاء اور اولیاء کے گن گاتے ہیں، ساتھ میں خوش ہوتے ہیں، آئے ذکر خدا کرتے ہیں. حضرات کرام، دوسری بات یہ کہ اگر آپ خیر کے کام کے علاوہ کسی شر کے کام کے ساتھ خیر کا لحاظ کر لیں، خیر کا پہلو اس کے ساتھ آپ مد نظر رکھیں، ملحوظ خاطر رکھیں، وہ یوں کہ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر خوش ہونا مضمون ہے. اگر آپ اس مضمون خوشی کے دوران آپ شراب اور کباب اور ناجائز محافل منعقد کریں تو کیا اس لحاظ کی وجہ سے یہ جائز ہو جائے گا؟ یہ جائز نہیں ہوگا. جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے کسی شے کا لحاظ کیا، یہ کام کی حقیقت وہی رہے گی. اس کام کی حقیقت بدلے گی نہیں کسی شے کے لحاظ سے. اگر اچھا کام ہے، اچھا لحاظ کسی شے کا ساتھ کیا، نور علی نور بن جائے گا. برا کام ہے تو وہ اچھے کام کے لحاظ سے اچھا نہیں رہے گا. تو یہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ ہے، اس میں ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں اور حضور کا ذکر خداوند تعالیٰ کا ذکر ہے. اور خداوند تعالیٰ کے ذکر میں اگر ہم ضمن میں حضور کی ولادت پر خوش ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بلکہ یہ تو عین اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب خوش ہو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب نعمت ملے خوش ہو تو اس کا خوب بیان. حضرات کرام، آپ نے اذان دیکھی ہوگی، اذان ذکر الہی. آپ نے نماز پڑھی ہوگی، نماز بھی ذکر خدا بندی ہے. لیکن نماز آپ ذکر خدا بندی کرتے ہوئے ملحوظ آپ کے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے ذکر ملحوظ نہیں ہوتا، خضوع، تواضع اور انتہائی تذلل اور عاجزی مد نظر ہوتی ہے. تو کیا اس عاجزی نے نماز کے ذکر ہونے کو باطل کر دیا؟ کیا نماز ذکر نہ رہی؟ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ اذان دیتے ہیں، اذان ذکر ہے، لیکن ساتھ میں آپ اعلان کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے یہ اذان دے رہے ہیں. آپ اذان کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے یہ نیت رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی آقا ہوگا اور مسجد میں آئے گا، باجماعت نماز ادا کرے گا. کیا یہ اعلان کی نیت کرنے نے اذان کو اذان نہ رکھا اور اس کو ذکر سے خارج کر دیا؟ یہ تو بالکل الٹی فہم کی باتیں ہیں. حضرات کرام، دیکھیے بہت سے ایسے کام ہیں، ایک دلیل دے کر اجازت چاہوں گا. بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. یہ ذرا آسان ہے، یہ سن لیجیے. جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور پھر وہ حکم جب آپ پورا کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں اسے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اپنا کام سمجھتا ہے. سبحان اللہ. بہت سے ایسے کام ہیں جن کا حکم اللہ دیتا ہے، اپنے لیے نہیں. دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو حکم دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا گویا میرے ساتھ ایسا کیا. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب آپ اپنا کوئی ایلچی، اپنا کوئی آدمی بھیجتے ہیں کسی کے پاس، اس کی بڑی عزت کرتا ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں تم نے اس کے ساتھ نہیں کیا، اس نے جو اس کی عزت کی، تم نے میرے ساتھ یہ عزت کی ہے، میری عزت کی ہے، مجھے سراہا. دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب میں بیمار تھا تو میری بیمارداری کو کیوں نہیں؟ تو ابن آدم کہے گا یا اللہ، اے رب العالمین، تو بیمار کیسے ہوتا ہے؟ تو بیمار ہی نہیں ہوتا کہ پھر بیمار ہونے کے بعد تیری عیادت کو کوئی آئے، تیری بیمارداری کرنے کوئی آئے، تیرا پوچھنے آئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد کر جب وہ فلاں شخص بیمار تھا اور تو اس کی عیادت کو نہ گیا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، جب میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی کیوں نہ دیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مخلوقات عرض کریں گی یا اللہ تو پیاسا کیسے ہوتا ہے؟ تجھے پیاس کب لگتی ہے کہ پھر پانی مانگے اور تجھے حاجت پانی کی اور تجھے پانی پلایا جائے؟ اللہ فرماتا ہے وہ جس وقت تجھ سے کوئی پانی مانگ رہا تھا اس وقت اگر تو اسے پانی پلاتا اور تجھے یہ خیال رہتا تو اس کے پاس جاتا اسے پانی پلاتا، مجھے اس کے پاس پا۔ اور اے آدم کے بیٹے عزت مقاموں کا جب میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو پھر تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ یا اللہ تجھے بھوک کب لگتی ہے؟ یا اللہ تجھے بھوک کی کیا حاجت؟ تو بھوک سے پاک ہے، تمام جسمانی امور سے پاک ہے یا اللہ، تو تمام حوائج سے پاک ہے، تجھے کھانے کی کیا حاجت؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو تجھ سے ایک نادار نے کھانا مانگا اگر تو اسے کھانا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی پیاس کو اپنی پیاس کری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی بیماری کو اپنی طرف منسوخ کیا۔ معاذ اللہ کسی کا یہ اعتقاد نہیں کہ اللہ بیمار ہو سکتا ہے، یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ اللہ بیمار ہو سکتا ہے، یہ اعتقاد نہ رکھیں معاذ اللہ، یہ تو تمام اجسام کے لوازمات ہیں اور اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ وہ بولیے اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک، اس کی لوازمات سے پاک، یہ تمام چیزیں جسم سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جسے کون جانے اور کون سمجھے، وراء الورا ہے جو میرا خدا ہے، جو میرا خدا ہے وراء الورا۔ حضرات کرام، اللہ نے ان کی بیماریوں کو اپنی طرف نسبت دی، ان کی پیاس کو اپنی طرف نسبت دی، ان کی بھوک کو اپنی طرف نسبت دی، حالانکہ اللہ بھوک سے پاک، پیاس سے پاک، بیمار ہونے سے پاک۔ تو جب اللہ حکم دیتا ہے پیاسے کو پانی پلانے کا، جب اللہ حکم دیتا ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا، جب اللہ حکم دیتا ہے کہ تم بیمار کی تیمارداری کرو اور پھر یہ کرنے کے بعد اسے اپنی طرف منسوخ کرتا ہے، تو اگر آپ ورفعنا لک ذکرک کے مصداق اللہ کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے حضور کا ذکر کریں تو کیا آپ خدا کا ذکر نہیں کر رہے؟ یہ عین ذکر خدا میں ہے۔ آپ حضرات کرام، یہ دلائل اس لیے ذرا گمبھیر تھے اور مشکل تھے کہ میری تو خود اتنی مصروفیات ہے کہ میں ان دلائل کو آسان لہجے میں سوچنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سال اور یا قریب کہیں ہمارے آپ کی بیٹھک ہوئی دوسری کسی محفل میں انشاءاللہ اپنے لہجے کو مزید آسان رکھوں گا، مگر ایک گزارش آپ سے بھی یہ کیے دیتا ہوں کہ علماء کی محافل میں بیٹھک خدا را علماء کو قصہ کو نہ بنا، علماء کو محض واعظ نہ بن جانے دیں کہ جب وہ آپ کے سامنے آسان الفاظ میں کہیں اور آپ سبحان اللہ کی رٹے لگا دیں، اس غریب کو آپ عالم بن لیں اور اس کی طرف پلٹیں، اسے اپنے طرف نہ پلٹائیں۔ مفتی غلام محمد صاحب کا بڑا اچھا مقولہ ہے اور بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت کا یہ المیہ ہے کہ وہ عوام کے تابع ہیں اور مخالفین کے جو علماء ہیں عوام سب ان کے تابع ہیں۔ ایسے ایسے دلائل ان کو یاد ہیں کہ ہمارے علماء حق کا پکا رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی محفل میں ہم بیٹھے تھے، میں اور ایک عالم گفتگو کر رہے تھے، عام گفتگو جیسے عام کہیں گفتگو ہوتی۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا یہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں؟ آپ ہمارے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، باتیں کریں، ہم کو سمجھائیں۔ میں نے کہا جی ہم آپ کو ہی سمجھا رہے ہیں، آپ اب اونی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ وہ کہہ رہے جی آپ اس طرح الفاظ بول رہے ہیں ہمارے سمجھ سے باہر۔ میں نے کہا جی جب آپ کسی کمپیوٹر والے کے پاس اپنا کمپیوٹر لے جاتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کا کوئی اردو نام نہیں بتا رہے، سی ڈی روم کا آپ کوئی اردو نام، ڈی وی ڈی روم کا کوئی اردو نام، نفس سی ڈی اور ڈی وی ڈی کے لیے آپ نے کوئی اردو کا نام نہیں چنا۔ یوں سی پی یو کو آپ سی پی یو کہتے ہیں، مانیٹر کو
آپ حدیث کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ فقہ کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ علماء آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ ہی کے انداز میں گفتگو کریں۔ تو اگر میری اس گفتگو سے اس آخری سے بھی کسی کو تکلیف ہوئی ہے میں اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں، مگر میں اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں۔ خدا کرے کہ آپ لوگوں کی یہ حالت جو ہے، عوام اہل سنت کی یہ حالت بدلے اور علماء کے رنگ میں رنگ دے۔ سوال کریں تو علماء محققین سے کریں۔ دیکھیے یہ بات بتا دوں، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جب تک ہمائے علم تا افتد بدام، یقین کم کن گرفتار شکے باش۔ جب تک علم کا ہما اور پرندہ تیرے دام میں نہ آ جائے، یقین نہ کیا کر، شک میں مبتلا رہا کر، پوچھا کر پوچھے جایا۔ سبحان اللہ۔ جب تک تجھ میں پوچھنے کا مواد نہیں آئے گا، دریافت کرنے کی طلب تجھ میں نہیں ہوگی، جہاں پانی اسی طرف جاتا ہے جہاں کچھ ڈھلوان ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پشتوں کا ایک مقولہ ہے کہ جی زورور اردو کو پیچو میں خیزی، وہ بڑے لوگ تھے جن کا پانی اوپر کی طرف جایا کرتا تھا۔ حضرات ہم سب چھوٹے لوگ ہیں، آپ بھی کوشش کیجئے کہ پانی آپ کی طرف آئیے تو کچھ ذرا ڈھلوان بھی ہونا چاہیے۔ وما على الرسول الا البلاغ۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه